قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا تهاب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. مرچی آجی عتیق الرحمن صاحب ٹرانسپورٹ افتتاح واسطہ علماء کرام، خاص طور پر دیندان حضرات اور معتبرین ادا مجھ پتگا ایک انتہائی شرری سوچی کہ اللہ تعالیٰ یک کیارا نعمت رسی آ نعمت ٹیما اللہ تعالیٰ یاد بھی کا، اور یک حسابیہ اللہ تعالیٰ یاد ہے اور یک حسابیہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اللہ تو منا یہ نعمت عطا کو تگے ما اسی افتتاح تی دین گما وابستہ مخلص متعلق مردمہ چی کنائی نہیں تاکہ منی کاروبار اور مال تہا برکت ماں بھی بیتی. تو اللہ رب العالمین اچھی دعا ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ واجہ کاروبار تا برکت ماں بکا اور واجہ کستے معاشی ارچی معاملات ہستا اللہ تعالیٰ آنا درست بکا. شمید میں قرآن کریم میں یک آیت تلاوت کنک ہوں. اللہ رب العالمین یہ آیت تھا فرمائن تھا کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. شما وتی کے استے معاش گما مصروف وتی مال و دولت کمائنے کے تہا مصروف وتی زندگی ضروریات پیدا کرنے کے واسطہ وسائل پیدا کرنے کے واسطہ کوشش کرنے گئے، چاہے تو تاجرے، چاہے تو ٹرانسپورٹ دے، چاہے کستے تو ملازم ہے، چاہے تو دہقان ہے، ہر چیز ہر جگہ ہے. اگر تو وتی اما دنیای وسائلانی مچکنے کے تہا لگے تگے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں یک چیزی تی ذہنہ بی اچھی کی تی کوشش مال و دولت کمائنے کے واسطہ یہ ہماتے ماں تک تی واسطہ شترے فائدہ مندے سود مندے جب تک کہ تو اللہ تعالیٰ بے حال نہ کرے. اور تی ذمہ داری ہمیشہ کہ دنیا تہا اچھی کی وتی واسطہ کوشش کرنے گا، یہ تی ذمہ داری ہے ارتما اللہ معاملات نتر اللہ دیما پیش بوگی اور اللہ تعالیٰ حکمہ را اترا من لگی. وذروا البیع. علماء کرام نشتگا یک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نے الدنیا جیفت و طالبها کلاب، کہ دنیا ایک مردار ہے اور آئیے لوٹوں کو تلاش کرو کیستے کچک کا. انتہائی سخت الفاظ. تو اشیاء چی مراد چیئے محدثین کرام ہمیں لکھتے تھا اشیاء چی مراد ہم ایک کجام دنیا داران اللہ تعالیٰ دنیا طلب کنو کانا کیسے کچک پوچھتا. فرمائن اشیاء چی مراد ہماہا آواتی دنیا کمائی نہ گیتا ہمیں کا مصروفہ ہر جگہ اللہ حکمانہ پامال کنانا، اللہ حکم کہتے بلشانہ پامال کنانا. ہمیشہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کچک گوشتا اور آہانی کیسے جوہدہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردار پوری گوشتا. اگر مسلمان وتی مالو کمائی نہ گیتا اللہ حکمانہ پامال کا گوڑا آئیے کیسے حیثیت واجہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کر رہا کیسے یہ وڑ جوڑ بھی تھی. اسی یہ مطلب نہیں کہ مال کمائنہ خراب ہے، دنیا کمائنہ خراب ہے، اسی یہ مطلب نہیں. اسی یہ مطلب ہمیشہ انچو کہ قرآن کریم میں آیت ہے اللہ فرمائے وذروا البیع ارتما اللہ تعالیٰ حکم کے تھے. اگر یہ کسی اس طرح عمل نہ کیا اللہ حکمانہ پامال کیا نو کیسے اسی حیثیت ہی جوڑ دی. باقی مال کمائنہ مال واسطہ جہد کنک وسائل پیدا کنک ایک یستی یک نیکی بلکہ شرری کاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے طلبو کا لازم ہے یہ وجہ دیگر کاری کرے گئے شما مال کمائے نہ گئے. اسی وجہ سے تئی کہتے لوگ والا نے ضرورت پورا بھی اہم ثواب تو وہ تی برا تو گوارانی کو تعاون کرے اہم ثواب، تی ہمسائے غریب آنی کو تعاون کرے اہم ثواب،
اللہ تعالیٰ دین کارے مسجد و مدرسے کارے تو آؤدا وتی مالا جنے اے ہم ثواب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نعم المعونت المال، مال و سجینا چی شتر مددگاری چیزیں. مال یکی کرا بی بی کمائنی جوت بکا او سجینا شتر آئیے کرا چیزیں. لتی غریب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا عرض کو تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدار صحابہ ہر ٹیمہ کوئی آواز لگی وہ تھی مالا رکھے اس دین واسطہ پیش کرنا. ماں غریب صحابیہ میں کرا وہ ہچنے ماں چی بھی کرنا. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لتی کلمات آنا سے کریں ہمیں کلمات آوانان کے نشانی بلائے ثوابی. تو یہ غریب صحابہ شوتا ہمیں کیسے کلمات شروع ہوتا ورد و وظیفہ کرنے گا بلائے ثوابی رسی. لتی روچا چی بعد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہا واپس کا اور گوشگا لگے تھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی ہمیں کلمات شروع ہوتا گا تھا. یہ مالدار صحابہ اس کو تھا ہمیشہ ہمیں کلمات شروع ہوتا انی واحدہ میں گو ماں برابر کب تا آؤ دا مال ہے ہنگتی شنہ زیادتی ہے گونے تو مانو چون بھی کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ فضل اللہ تعالیٰ کیا رب دیتی. تو مال اللہ فضل ہے، مال بہترین تی واسطہ مددگار ہے. مال تی دنیا اور آخرت جوڑ کرو گے کہ اصلی جو نا جو بزن کی شکر چیز ہے اسی واسطہ تو جوڑ دے. صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نے مالدار صحابی واسطہ ایک یہ لتی مردوں کو ہے نا کہ دین و اسلام یہ مال طلبہ خراب سمجھی دنیا خراب سمجھی اور لتے امید تک امید کرتا گوشا مارا گوشا زہد و ورع اور تقوی مال ہیچی نے دنیا خرابی نہیں واجہ بچان جندی چوری گاڑی جندی چوری پہنچا جندی چوری لوگ ہی تو اصلا تو نہ سمجھتے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز کی خرابی تذکرہ استا مال بابتا تمام انہاں تعلق ہمیں سے تو اللہ تعالی حکمہ نے کیسے پامال کریں. آ مردم ورگا ہم آئیر ہیچ نیستی انچو غریب آئیر ورگا ہم ہیچ نیستی لیکن نماز نوانی یہ دنیا داری پوچی گورا کرنگا شر نیستی یہ روچک نداری یہ دنیا داری. لوگا عائشی آس روک نبی یہ واجہ کیستے ہوتی جو نچیش اعمالانی پابندی نہ کہ دنیا داری اور ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جیفت و طالبها کلاب. تو یہ موجودہ دور آ رہا دنیا مشامہ قریبی چیز آ رہا تو یہ موجودہ زندگی ہے امیق کا زیادہ اہمیت داتے ہیں تو اللہ حکمانہ پامل کرنے گے اصل دنیا دار ہمیشہ. اور ایک مردوں میں اربہ روپیہ نے مالک ہے لیکن کیسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وفادار ہے دیندار یا دنیا دار نے دیندار ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وعدے سکرات قریب دنیا کے رخصت بو گے وقت تو آئیے چمہ کے عرص در آ گیا اور گری ہو گئے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشا نشتا تو فرمانے لگی واجی تو چیا گری ہو گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنے ماں ہمیں واسطہ کی استے ماں گری ہو گاؤں کہ منہ اللہ تعالیٰ ایک مال داتا گا بری ماں مال حق ادا کو یا نہ کو قیامت روچا منہ جست پد بھی تو ایک مال تا چوک ہوتا کجا کمائن تا کجا جتا منی واسطہ چی بچی ماں صرف مال وجہ چی گری ہو گاؤں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن واجہ ہمیں کتے لوگ دیما کیسے تھلے لگ جتا گا ایک کدی مالا چی خالی نہ بوتا تو اللہ واسطہ ہمیں کیا کوتا گے ہمیں کیا مال حق ادا کوتا گے اللہ تعالیٰ کراچی مال وجہ چی وش بھی ناراض نبی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ دیما جاگے بنائیں تگا عمودہ گلہ ایر کوتا درہم ایر کوتا دینار ایر کوتا یا کیسے وشتر بستا اور سجی مردمانہ وشتا گے ہر یک کیا مجبوری کدا وتی دا چی زورت کا ہمیشہ ہمیشہ ہر تیمہ ایر کوتا. ای وڑی مالدار صحابہ اور کیسے اللہ حکمانہ پورا کنگا دنیا تہا ہم عزت آخرت تہا ہم عزت. باقی ای کیسے ماں مال نہ کمائی نہیں اور کیسے ماں سکا زیادہ دیندار ہوں منع کیسے کمائے نگا اچھا تعلق نہیں اگر منع تعلق نہیں سے مال کمائے نگا تو یہ حاجی صاحبران مفتی صاحبران تعلق نہیں سے مال کمائے نگا یہ ہم دینداری ای واجہ کچھ منع تعلق نہیں سے منم دیندار ہوں ای واجہ کچھ مسجد مدرسہ والے منام تعلق نہیں سے مال نہ کمائی نہیں. گوڑا کیسے واجہ کہتے مساجدانی ضرورت ہے پورا کیا گوڑا کہے کیسے تے غریبانی ضرورت ہے پورا کیا گوڑا کہے کیسے مسکینانی ضرورت ہے پورا کیا کہے کیسے مسجد تعمیر تھا اس سے ضروری کہے کیسے مدرسے تعمیر تھا اس سے ضروری تو کہ وہ طریقہ دور کو تک اسلام یہ حکم نہیں کہ شما مال محکم آئے اسلام حکم ہمیشہ بے کمائے بڑے اللہ تعالیٰ کیسے گپا نہ پورا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے واسطہ اعلان کرنے گئے مال ضرورت حصہ بزور ہے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کے فرمائے علیہ میات و باہر بحلاس و وقتا بیا اے اللہ رسول من سا دوشتر دیں گو ساز و سامانہ
چونکہ ضرورت دیگر استا تو اللہ نبی صلی یک مردمارا کہ استے زندگ کنگے کوشش کنگ پورا انسانیت را زندگ کنگے کوشش ای گاڑی ڈرائیور ہے کہ اشیارہ کے استے سیو چھل کے استے جان گونا ہمیں کا زیادہ اشیارہ پابند بکنے احتیاط ہے بھائی طرح 100 جان گونا 30 طرح جان گونا یک جانے بچانے پورا کیسے انسانیت بچانے گے اور اگر کیسے نقصان بھی یہ چیز سے بلائے نقصان تمام وہی ڈرائیورانا پابند کرے احتیاطی کیسے تدابیر بھی با اور نشہ وغیرہ یہ وڑے کیسے اشارہ باقاعدہ طور پر اشارہ کیسے وہی کہنا دارگ ملی تھی اور یہ کہ ہم پابند کرنے کدی رائے سرانشی مجبور مردم کہا مادیستا لگتے جاگا ہوئے ٹرانسپورٹ والا 2 سے گونڈو چیس کو تک لگتے مردم جاگیا شتا لائن تا شنا ایک وہ میں کہہ رہا انسانیت بھی اللہ تعالیٰ ترہ گاڑی داتا اللہ تعالیٰ ترہ ایک مال داتا یک مظلوم غریب مسکین ہے بشی منی کہہ رہا نیسی دوشرہ لائے لے ای مردم احتمام بکا اللہ تعالیٰ رضا واسطہ کوئی مجبور مردمیت شمائر بوش ہے بھائی بوش کم ہوگا بلکہ پیسے بیدن تھے اچھو چیر دیے گئے اگر آئی کہہ رہا در نہیں تھے کسر شما ایر مکر اللہ رب العالمین عمل کرے گے توفیق عطا بکا واجہ کے استے کاروبار تھا برکت ماں بکا وآخر دعوة الحمدللہ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا